جی تو ناظرین السلام علیکم، آج پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد۔ تو آج کی ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اور یہ ہم بتاتے چلے کہ یہ اسلام آباد کے بارے میں ویڈیو بہت لمبی ہو رہی تھی، تو ہم نے سوچا ہے کہ اس کو پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں مکمل کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد، جو کہ 1960 کی دہائی کے اول میں اسلام آباد کو دارالحکومت کے طور پر تبدیل کرنے کے لیے اس کو تعمیر کیا گیا تھا۔ پاکستان سیکریٹریٹ اور سرکاری دفاتر کے ساتھ ساتھ ملازمین کے لیے بھی مکانات بھی تعمیر کیے گئے تھے، کیونکہ یہاں کوئی عمارت دستیاب نہیں تھی۔ شروع میں صرف سرکاری افسران اور چند کاروباری افراد اسلام آباد میں مقیم تھے۔ سرکاری افسران کا تعلق ملک کے مختلف حصوں میں سے تھا۔ جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آبادی بڑھتی گئی اور بہت سے لوگ دوسرے ممالک اور شہروں سے ہجرت کر کے اسلام آباد چلے آئے، جبکہ اس کی آبادی اب 15 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ جب ہم اسلام آباد کی ثقافت کی بات کرتے ہیں تو اس کی اپنی کوئی الگ ہی ثقافت نہیں، لیکن جب ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پاکستان کے مختلف خطوں سے آنے والے تارکین وطن کا ایک بہت بڑا حصہ نظر آتا ہے۔ یہاں غیر ملکی بھی بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور اقدار اور ثقافت جو مجموعی طور پر متنوع ثقافت اور مذہب کا حامل شہر ہے۔ یہاں کے لوگ کسی بھی نئی چیز کو اپنانے کے لیے خواہش رکھتے ہیں جو یہاں آتی ہے، اور مغربی ثقافت سے بہت متاثر ہیں۔ وقت کے ساتھ ہم دیکھتے یہ بھی ہیں کہ ان کی طرز زندگی مغربی ثقافت کے مطابق کس طرح تبدیل اور ڈھل رہی ہے۔ جبکہ ہماری قومی زبان تو اردو ہے، لیکن اسلام آباد کے لوگ انگریزی بولنے میں بھی بڑی مہارت رکھتے ہیں اور اپنی زبان استعمال کرنے میں فخر محسوس بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ روانی سے انگریزی بولنے کے قابل نہ ہونا اور بہت سے لوگوں کے لیے گلے شکوے برداشت کرنا روانی سے انگریزی بولنے کے قابل نہ ہونا اب بہت سے لوگوں کے لیے گلے کا سبب بھی بنتا ہے، گلے شکوے کا۔ اسی بنیاد پر یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہاں مواصلات کے لیے رومن انگریزی کے استعمال کا ایک رجحان موجود ہے، جس کی بدقسمتی سے اصل اردو زبان کو کم کرنا ہے۔ اسلام آباد میں بولی جانے والی دوسری زبانوں میں پشتو، پنجابی، بلوچی اور بہت زبان شامل ہے، جیسا کہ پہاڑی زبان۔ کھانے پینے اور تفریح کے حوالے سے کئی سالوں سے اسلام آباد کو ایک مدھم شہر سمجھا جاتا ہے، لیکن پچھلے 3 یا 4 سالوں میں یہاں کھانے پینے کا رجحان فروغ پایا جاتا ہے، اور ہمیں اسلام آباد میں ہر جگہ کھانے پینے کی مختلف قسمیں نظر آتی ہیں۔ ریسٹورنٹ، کافی میک ڈونلڈ، KFC، یہاں تک کہ اسلام آباد کے لوگوں کو کسی خاص قسم کا کھانا بھی بہت پسند ہے۔ جیسا کہ مذکورہ بالا، یہاں کے لوگ مختلف خطوں اور بیرونی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا وہ نئی چیزوں کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور کسی ایسی چیز کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جو انہیں ایک انوکھا تجربہ پیش کرتا ہو۔ غیر ملکیوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں مقیم ہونے کی وجہ سے بہت سارے غیر ملکی کھانوں کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کھانوں کا دار و مدار اسلام آباد کے لوگوں میں بھی بہت مشہور ہو چکا ہے، کیونکہ وہ مغربی ثقافت اور ان کے کھانے پینے اور طرز زندگی سے راغب اور متاثر بھی ہے۔ ہمیں یہاں بہت سارے غیر ملکی کھانوں کی زنجیریں نظر آتی ہیں، یعنی کہ KFC، میک ڈونلڈز، ہارڈویز، دارچینی کیفے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد KFC سیکٹر میں اب روزانہ بہت سارے نئے کھانوں کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ روسٹر، اسٹریٹ 1 کیفے، ڈسپرڈس، ٹیبل ٹاک، اعزاز وغیرہ جیسے بہت مشہور ہو رہے ہیں۔ بنیادی طور پر دیسی کھانا سب کو پسند ہے، اور یہ گھروں میں ہر دن پکایا بھی جاتا ہے۔ ہم یہ کھانا تیل اور مسالہ دار کھانوں کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ یہاں یہی وجہ ہے کہ ہم کئی سالوں سے کھا رہے ہیں۔ لیکن یہاں کے رہنے والے مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والے افراد جو باہر سے آتے ہیں اپنے ذوق اور ترجیحات دیتے ہیں، لیکن ہم یہ سب کچھ دیسی کے زمرے میں رکھتے ہیں۔ تو دیسی مسالہ دار پاکستانی کھانے سے اطالوی پیزا، پستہ،
اور امریکی اسٹیکس اور کاکیل، نہر پہ حلوہ غریب اور چپلی کباب، باربیکیو وغیرہ وغیرہ ہر طرح کے کھانے اور پکوان اسلام آباد میں بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں۔ جب یہ بات کریں تفریح کی تو اسلام آباد کو تفریح سے محروم شہر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کے پاس جانے کے لیے بہت کم آپشن موجود ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے یہ مشاہدہ دیکھا ہے کہ بہت سارے کھانے کی زنجیریں کھل گئی اور بدقسمتی سے یہاں کھانا صرف تفریح لوگوں کے پاس ہی ہے۔ بہت سال پہلے ہمارے پاس نوڈیک سینما تھا باہر جانے اور کھانے کے علاوہ فلمیں دیکھنے کے لیے، لیکن یہ بھی بند ہو گیا۔ تفریح سہولیات جو ہمارے پاس اب نہیں ہیں۔ جھیل ویو پارک، راول ڈیم، F1 ٹریک جو حال ہی میں تیار ہوئی، گلاب جاسمین گارڈن، شکر پریان، لوک ورثہ میوزیم، منال، سید پور گاؤں اور ارینا مووی تھیٹر جو 1 سال قبل وجود میں آیا تھا، اور یہ بنیادی طور پر بیریا ٹاؤن، F9 پارک، میگا زون اور مختلف قسم کے ریسٹورنٹ میں رہنے والے لوگوں کے لیے دیگر تفریح سہولیات کے لیے یہاں کے لوگوں کو راولپنڈی، مری یا شمالی علاقوں میں جانا پڑتا۔ اگر ہم اس شہر کو اشرافیہ کا شہر کہیں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں کی اکثریت اشرافیہ کی ہے جو مہنگے سفر پر خوبصورت رقم خرچ کر سکتے ہیں اور تفریح سہولیات کے لیے ملک سے باہر جانے کے متحمل بھی ہو سکتے ہیں۔ لہذا یہاں تفریح سہولیات کی کمی کے بارے میں بہت سے لوگ پریشان ہیں، لیکن مستوسط طبقے اور نچلے طبقے کے لوگوں کے پاس جانے کے لیے بہت سارے اختیارات موجود نہیں، جیسا کہ ہم لوگوں بڑے بڑے لوگوں کی طرح کپڑے، شلوار، قمیض، پیسہ اتنا خرچ نہیں کر سکتے۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر شلوار قمیض پاکستان کا جو قومی لباس ہونے کے باوجود اسلام آباد کے پورے ملک اور بیرونی ملک جدید ترین فیشن کی پیروی کرتے ہیں۔ پچھلے 2 سالوں میں لباس کے مختلف برانڈز طرز فیشن کو بھی ایک بالکل نئی سطح پر لے کر ابھرا ہے۔ اشرافیہ کا یہ شہر برانڈ لباس پر بہت زیادہ رقم خرچ کرتا ہے، کیونکہ وہ اس وجہ سے اس کی استطاعت رکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب بہت سارے بین الاقوامی برانڈ یہاں اپنی دکانوں کو کھول رہے ہیں۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ مغربی ثقافت سے متاثر ہونے کے نتیجے میں اب اکثریت مغربی لباس یعنی شارٹ ٹاپس، جینس کیپریس، بغیر آستین والی شرٹ وغیرہ پہنتے ہیں، جبکہ ایک اور پہلو یہ بھی ہے جو اپنے آپ کو اب باس، اسکارف اور پردے سے مکمل طور پر ڈھانپ رہا ہے۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہاں کی ایک مخصوص ڈریسنگ ہے، وہ جو پہنتے ہیں، وہ جو ان کے انداز کے مطابق ہوتا ہے وہ وہی پہنتے ہیں۔ میری رائے تو یہ ہے کہ میں یہ سب کچھ کہ وہ اپنے آپ کو کسی طرح اٹھانا چاہتے ہیں اور یقیناً اس کی استعداد بھی کریں۔ اسلام آباد میں ابھیپارا کے مقابل میں کثیر مقصدی اسپورٹ کمپلیکس، اسی کمپلیکس اندرونی کھیلوں کے لیے لیاقت جمنازیم، بیرونی کھیلوں کے لیے مشفق اسکواش کمپلیکس اور جناح اسٹیڈیم شامل ہیں، جو باقاعدہ قومی اور بین الاقوامی مقابلوں کے لیے ایک مقام ہے۔ اسلام آباد میں بہت ہنرمند کھلاڑی بھی موجود ہیں۔ یہاں کے لوگ بین الاقوامی فٹ بال ٹیموں کو مذہبی طور پر پیروی کرتے ہیں۔ وہ فٹ بال اور کرکٹ کھیلنا پسند کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہاں باصلاحیت کھلاڑیوں کی چمکانے اور گرومک نہ ہونے کی وجہ سے اچھے کھلاڑیوں کو اسلام آباد سے باہر جانے کا موقع نہیں ملتا۔ اسلام آباد اگر تعلیم کے بارے میں کہا جائے تو اسلام آباد پڑھے لکھے لوگوں کا شہر بھی ہے۔ اس شہر کی خواندگی 87% پڑھے لکھے میں شامل ہوتی ہے، جو اسے پاکستان کے دوسرے شہروں میں سب سے زیادہ درجہ دیتی ہے۔ سرکاری اور نجی شعبے کے تعلیمی اداروں کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے۔ دارالحکومت کے ساتھ ساتھ میں یہ اعلیٰ تعلیمی ادارے یا وفاق کے تحت چارٹر یعنی نجی تنظیموں کے زیر انتظام ہے، اور ان میں سے تقریباً سب اعلی کو ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کو تسلیم کرتا ہے۔ ہائی اسکول، کالج یا کوئی تو فلٹر بورڈ آف انٹرٹینمنٹ
اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ برطانوی یونیورسٹی کی تعلیم بورڈ OA سطح تاکہ یہاں کے لوگوں کے لیے معیاری تعلیم دستیاب ہے، لیکن یہاں تعلیم ہرگز سستی نہیں۔ کوئی بھی متوسط طبقہ فرد معیاری اداروں کی فیس برداشت نہیں کر سکے گا۔ سرکاری ادارے معیار کی فراہمی نہیں کر رہے۔ ملک کا دارالحکومت ہونے کی وجہ سے مختلف ہسپتالوں میں صحت کی خدمات وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ اس میں نجی اور سرکاری دونوں طبی مراکز موجود ہیں، جیسا کہ پم سے چھتر باغ شامل ہیں۔ سب میں اس سے کے علاوہ سب بڑا اورنگزیب ہے۔ کے دور اس کے بعد حکومت کی شفا حسین یاد انٹرنیشنل پولی حضرت کلینک، امام بری کا کلثوم مزار ہسپتال، ہے، علی جو میڈیکل، اس نے المعروف مغلیہ فن انٹرنیشنل تعمیر کے اور شاہکار کے کیپٹل طور پر ہسپتال پیش کیا موجود ہے۔ ہیں۔ اسلام آباد کی تہذیب یہاں و کے لوگوں کو ثقافت، کیونکہ وادی یہاں انڈس بہت کی بڑے بڑے ثقافت اچھے اور ڈاکٹر موجود ہیں، لیکن کینسر جیسی مہلک بیماریوں کے لیے انہیں علاج اور معالجے کے بہتر سہولیات اور صحت کی دیکھ بھال کے لیے ساز و سامان کے لیے دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے۔ ملک کے دوسرے حصوں کے مقابلوں میں جہاں دارالحکومت امن و امان کی صورتحال بہتر ہے، کچھ یہاں جان و مال محفوظ ہے، لیکن ممکن یہ تو پورے پاکستان میں ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں رہائشی حالات اچھے اور ملک کے دونوں حصوں میں رہنے والے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اسلام آباد ہجرت کر لیتے ہیں، اور ہر لحاظ سے اس شہر اسلام آباد پاکستان کا بہترین شہر بھی سے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا پارٹ 1 کی ویڈیو میں آج کے لیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پارٹ 2 کے لیے انشاءاللہ انتظار کریں، وہ بھی جلد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔